خرقها، اب جب یہ کشتی چلنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اوپر کچھ نقص اور کچھ سوراخ کرنا شروع کیا اور اس کے اندر نقص پیدا کیا. اب گھر کے اندر ہمیں کوئی مہمان ٹھہرائے اور اس گھر کے اندر ہم کوئی کھیل ٹھوکے یا کوئی عجیب و غریب حرکت کرے تو صبر ہوگا. پھر بالخصوص کوئی بھاؤ نہیں دے رہا تھا, سب بے توجہی بے التفاتی برت رہے تھے, استغنا برت رہے تھے, اور یہ غریب آدمی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آ کر اپنی کشتی میں سوار اور کر رہا, اور پتہ نہیں بیچارے نے کتنی محنت کے ساتھ یہ کشتی تیار کی ہوگی اور خریدی ہوگی. تو اس کی غریبی اور پھر اس کا احترام اور ایک مومن کے نقصان, ان سب چیزوں کو پیش سامنے رکھ کر نبی کہاں برداشت کر سکتا تھا. تو کہا قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا, کہ تم یہاں سوراخ کر رہے ہو اور اس کے اندر تم جو نقص کر رہے ہو, اگر جو ہے پانی اندر آ گیا تو اور سب ڈوب جائیں گے, اور ایک غریب کے جو ہے کشتی کا تو نقصان کر رہے ہو. لقد جئت شيئا امرا, اب یہاں صبر نہیں ہوا بلکہ کہا لقد جئت شيئا امرا, بہت غلط کام کر رہے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے دل میں امت کی ہمدردی ہوتی ہے. ہم لوگوں کو کسی کی ہمدردی نہیں, ہم نے دیکھا کہ پانی کا نل کھلا ہوا ہے کسی کا, ہم بند کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, اس کا کوئی سامان گر رہا ہے, ہمیں اس کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مسلمان ہو غیر مسلم ہو, کسی کا بھی نقصان اگر ہم ہوتے ہوئے دیکھیں تو ایک نبوت والا مزاج, مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے, مسلم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی فکر کرتا ہے, اس کی ہمدردی اور غمخواری اور غمگساری کرتا ہے. مومن نام ہی ہے التفات کا, ارے کیا کہتے ہیں, ائتلاف کا, محبت کا, شفقت کا, سلامتی کا. وہ تو سب کے لیے بہتری سوچتا ہے, غمخواری والا انسان ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں برداشت ہوگا, اب تو فوراً کہا کہ لقد جئت شيئا امرا, بہت غلط کام کر رہے ہو تم. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا, قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے پہلے ہی کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا. اب دوسرا کوئی ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے کہ ٹھیک ہے جزاک اللہ, تم جاؤ اپنے راستے, میں اپنے راستے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تھا, اس لیے ان کا برحق ہونا اور ان کا صحیح ہونا یہ مسلم تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, تنبہ ہوا, فوراً فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت, کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں کیا کر سکتا تھا, میں ایک مومن کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو ہمدردی اور شفقت آنی چاہیے, اور میں کیسے برداشت کر سکتا تھا. کوئی تعویل نہیں کی. ہم لوگ تو بہت تعویلیں کرتے ہیں, صحیح بات ہے نا, کیا کرتا حضرت, وہ تو ایسا ہے ایسا. میں اس کو سمجھاتا بھی ہوں, میں بعد میں کبھی سمجھاؤں گا, ذرا قصہ ختم نہیں کرنا ہے. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا, آپ نے فوراً یہ کہا, کوئی حجت نہیں کی, کوئی تعویل نہیں کی, اور نہ کوئی عذر کیے, نہ بہانے کیے, صاف کہہ دیا لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول ہو گئی مجھ سے, معاف کیجئے اور میرا مواخذہ نہ کیجئے. ولا ترهقنی من امری عسرا, اور مجھ پر تنگی نہ کیجئے, مجھ پر سختی نہ کیجئے, میرے ساتھ محبت اور نرمی اور ملاطفت کا معاملہ کیجئے. ان عاجزی کے انداز میں کہا کہ اس طرح آپ سختی نہ کیجئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا لہجہ الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا والا تھا. آپ بتائیں کہ کوئی ہمارے سامنے یہ لہجہ اختیار کرے تو مذہب خالی بیان کے اندر کوئی میٹھے انداز میں بھی اگر ہماری غلطی پر ٹوکتے تو مسائل ہو جاتے ہیں. تو الم اقل انک لن, تو فون کر کے کوئی سختی نہ کیجیے, میرے ساتھ نرمی کیجیے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کتنی عاجزی, اللہ یہ عاجزی نصیب فرمائے, یہ ادب نصیب فرمائے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر علم کی سچی طلب ہوگی اور علم کا احترام, علم کی اہمیت ہوگی, تو خود بخود آداب انسان کو آ ہی جاتے ہیں, خود بخود رہنے کا سلیقہ آ ہی جاتا ہے, خود بخود احترام نصیب ہو ہی جاتا ہے. سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی, کہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ انسان خود بخود سیکھنے لگتا ہے. یہ طلب ہے ایسی چیز. تو فرمایا قال لا تؤاخذنی بما, کتنی عاجزی, آپ میرا مواخذہ مت کیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. ولا ترهقنی من امری عسرا, ترهقنی وہاں اس میں بھی سختی ہے, عسرا میں بھی سختی ہے, یعنی آپ اس طرح تنگی اور سختی کا معاملہ مت کیجیے. میں نرمی کا مستحق ہوں, میں طالب علم بن کر آیا ہوں, اور استاد کا کام ہوتا ہے کہ طالب علم کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرے,
اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو شاگرد کو چاہیے اور عام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی صفائی دینے کے بجائے مستقبل میں نہ کرنے کا، کہ مستقبل میں ایسی غلطی نہ ہوگی اس کا وعدہ دے دے، بات ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اب ہم تعبیر کرتے نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا، نہیں ایسا ہے، تو بات اور بڑی بہتر ہے کہ جی امی غلطی ہو گئی، جی ابو غلطی ہو گئی، جی حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ صفائی دینے میں جتنا معاملہ خراب کرتے ہیں نا اتنا کسی میں خراب نہیں ہوتا ہے۔ اس نے مجھے ایسا سوچا کیوں، اس نے میرے بارے میں ایسا کیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا، مجھے صفائی دینی چاہیے، مجھے اپنی برات ظاہر کرنی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو بے قصور بتانا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ایسے طریقے اور ایسے ہیلے اور ایسے جو ہے بہانے اختیار کرتا ہے کہ جس سے اور جھگڑے ہوتے ہیں اور کبیتی ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ماضی کی باتوں کی تعویل نہیں کرنی چاہیے بلکہ مستقبل میں نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے اور عاجزی سے غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ادب نصیب کرے۔ فانطلقا، جب انہوں نے بہت عاجزی کی تو حضرت خضر سے چلو ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے چلے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلام فقتلہ۔ اب جو ساحل سمندر سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو بستی کے اندر داخل ہو رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال کے، 11 سال کے، اس طرح کے بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں کے کھیلنے کا منظر ویسے بھی کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا بھاتا ہے۔ اس میں سے ایک بچہ تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا اچھا دکھ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، فقتلہ، اور اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، اس کی گردن دبا دی، اس کو سانس بند کر دی۔ اور بتائیں کہ پہلا والا تو کچھ بھی برداشت کیا جا سکتا تھا، اب کسی بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور ایک نبی صبر کر لے، کیسے ہو سکتا تھا؟ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کو، بے قصور بچے کو بغیر کسی جان کے بدلے، بغیر کسی قصور کے آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو خطرناک ترین بات ہے، نکرا، خطرناک کام ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دیا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مرتبہ طلبہ اپنے دینی جذبوں سے بھی مجبور ہوتے ہیں، تو اساتذہ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اب حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ ہی سے کہا تھا نا، پہلے الم اقل ہے، اب یہاں الم اقل لک، آپ ہی سے کہا گیا تھا نا کہ صبر نہیں ہوگا، وہی ہوا نا۔ پھر ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ ہو چکا ہے، اب بار بار یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، خود انہیں بھی شرمندگی ہوئی اور سمجھ گئے کہ مجھ سے بھی زیادہ برداشت نہیں ہوگا اس طرح کا، تو فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها، کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں، یعنی یہ تہیہ بھی کیا تھا کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، کوشش کروں گا ان کے بعد، اب اگر اس کے بعد میں سوال کروں تو فلا تصاحبنی، ٹھیک ہے پھر آپ کو اختیار ہے، مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ معذور ہیں، یعنی میں زیادہ آپ کو پریشان کروں اور آپ کی تکلیف کا باعث بنوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر ایسا لگا تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا اور پھر میں کوئی عذر نہیں کروں گا، 3 مرتبہ ہو چکا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ میں اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ فانطلقا، اب یہ لوگ پھر آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ بستی کے پاس پہنچے، استطعما اہلھا، تو اس بستی والے کسی بستی میں پہنچے، اب ظاہر بات ہے کہ بستی میں جب پہنچیں گے تو بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی مسافر، پہلے زمانے میں ہوٹل سرا خانے وغیرہ چھوٹے دیہاتوں میں اس کا رواج نہیں ہوتا تھا، تب یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ کھلائیں، تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ ہم پردیسی لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسافر کو آپ دعوت کرو، جو رکھا سکھا جو کچھ ہو ہمیں کھلاؤ۔ تو یہ بڑے کنجوس لوگ تھے، تو ان لوگوں نے استطعما، تو ان لوگوں نے ان سے درخواست کی، تو فابوا ان یضیفوہما، تو پورے گاؤں والوں نے انکار کیا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ فوجدا فیہا جدارا، بالآخر یہ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ایک جگہ جو ہے ایک دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے یہ لوگ ٹیک لگا، مطلب نیچے آرام کرنے لگے، لیٹ گئے۔ اب لیٹے لیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لیٹے ہیں، حضرت خضر بھی لیٹے ہیں، اچانک دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دیوار تھی
وہ گرنے کے قریب ہے، وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اچانک اور جا کر دیوار کو ٹھیک کر دیا، اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی تھی. چنانچہ وہ دیوار انہوں نے ٹھیک کر دی. فوجد فیہا جدارا، وہاں ایک دیوار دیکھی یرید ان ينقض، جو ٹوٹنے کے قریب تھی. فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں جا کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گاؤں والوں کی بے اعتنائی پر اور جفا پر اور ان کی کیا کہتے ہیں بخل اور کنجوسی پر بڑا غصہ تھا. اور ساتھ میں ان کو یہ احساس ہوا کہ جو پہلا جو غریب آدمی تھا وہ حسن سلوک کر رہا تھا، تو وہاں چھید ہو رہا ہے، سوراخ ہو رہا ہے، اور یہ جو مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے. تو برداشت تو کرنا چاہیے تھا، کر بھی سکتے تھے، لیکن اب سوال ہو کہ یہ کنجوس لوگ ہیں. تو اس وقت ذہن میں نہیں رہا، اچانک ان کی زبان سے نکل گیا کہ لو شئت لاتخذت علیہ، بہت نرمی سے کہا کہ سوال کو اشکال نہیں کیا. دیکھو اس سے پہلے لقد جئت شیئا امرا، لقد جئت شیئا نکرا، اشکال اور اعتراض تھا. اب تو صرف مشورہ دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو دیوار سیدھی کر رہے تھے تو اس وقت تھوڑا اجرت لے لینا چاہیے تھا. یعنی ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور جب یہ دیوار گر رہی تو دیوار سیدھی کرانے کے لیے کوئی مزدور یہ لوگ بلاتے اور مزدور کو مزدوری تو دیتے. تو آپ ان سے کم از کم مزدوری پر ہی وہ پیسہ لیتے ہیں اور ان سے کھانا مانگتے ہیں اجرت پر. اب کم از کم فری آپ نے سروس کیوں دی ان کو؟ تو کیا لو شئت لاتخذت، ایک مشورہ ہے، لو شئت، کتنے ادب کے ساتھ لو شئت، اگر آپ مناسب خیال کرتے اور ان سے لاتخذت علیہ اجرا، تو ان سے آپ اجرت دے سکتے تھے اور ہم لوگ کھانا بھی مل جاتا اور ان کے بخل کا بھی علاج ہو جاتا. بہت یہ اعتراض تو نہیں تھا، یہ صرف مشورہ تھا. معلوم ہوا کہ اس طرح کے مشورے بھی استادوں کے آگے زیادہ نہیں دینے چاہیے. قال ھذا فراق بینی و بینک، اب حضرت خضر بس ہو گیا، ھذا فراق، اب یہاں سے ہماری آپ سے جدائی، السلام علیکم، الوداع، اور اللہ حافظ ہو جاتے ہیں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، الوداع تو آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ 3 باتیں کیا ہیں آپ جو پورا دن کرتے ہوں گے اللہ کے حکم سے، وہ آپ جانیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں نے دیکھی ہے اس کا کیا، اس کی حقیقت مجھے سمجھائیں. تو حضرت خضر نے کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ السلام، چلو میں اس کی تعبیر بتا رہا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے، اس کو میں بیان کروں.